وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثنا گو ہے پتا پتا دم بدم خدایا تیرا یہ زمین و آسماں تیرے یہ دونوں مکان تیرا تیرا کھا کر جو اس دنیا میں تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر لاکھوں خدا نے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر کل جن کا روب تھا دبدبا تھا شور تھا غل تھا جب قبر کوہن اکڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا ہم نے کئی بار دیکھا جن کا مزین بدن تھا معطر کفن تھا جب قبر کوہن اکڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا واجب التکریم سامعین محترم آج کی یہ عظیم الشان تقریب اسلام اور پردہ ایک عجب عنوان کے اوپر زبردست عنوان کے اوپر کتاب لکھ کر کے ہمارے محترم دوست جناب حضرت مولانا طاہر دنولی صاحب نے امت پر احسان کیا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کی برائیاں پھیل چکی ہیں مختلف قسم کے فتنے پھیل چکے ہیں ہر فتنے کا سدباب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے عظیم الشان بندوں کو چنا اور ایک فتنہ اس دور کے اندر بے حیائی کا فتنہ ہے بے حیائی کا سیلاب ہے آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں آپ کو وہاں پر یہ سیلاب نظر آئے گا اب اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا اسے روکنا علماء امت کا کام ہے اسی سلسلے کو چلاتے ہوئے ہمارے اکابر علماء کرام نے بڑی کتابیں لکھی اور سب سے مشکل کام اس وقت قلمی کام ہے کہ بندہ قلم سے کوئی کام کرے قلم کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اور اسی طرح ہمارے اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان اس وقت اس کتاب کا آغاز کیا تو اسی وقت حضرت نے ہم سے رابطہ کیا کہ میرے ذہن کے اندر یہ عنوان چل رہا ہے اگر اس کے اوپر قلمی کام ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ حضرت جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ چکی ہے آپ اس کے اوپر کام کریں کام کی ہمیں ضرورت ہے نام خود بخود بن جاتا ہے سب سے مشکل کام کتاب لکھنا ہے آج گھر گھر کے اندر آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نظر آئیں گی اور یہ کتاب لکھنا والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اساتذہ اکرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے تو ان کی زندگی کے اندر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا علمی کام کیا آپ کی کتابیں عرب و عجم کے اندر ہر مکتبے کتب خانے اور گھر کے اندر سے ملتی ہے یہ آپ کو اللہ نے صلاحیت کیسے عطا کی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی بے ادبی نہیں کی میں نے جتنا علم حاصل کیا ہے ادب کے ساتھ حاصل کیا ہے کہا کہ وہ کیسے آپ نے بے ادبی نہیں کی ادب کیسے کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ہر چیز کا ادب کیا ہے اگر کھانے کے لیے بیٹھا ہوں روٹی کا ادب کیا ہے چرپائی پہ لیٹا ہوں تکیے کا ادب کیا ہے اپنی قمیض کو اتارا ہے تو ایسی جگہ پر لگایا ہے جہاں پر کتابوں کی بے ادبی نہ ہو فرمایا کہ میں نے پوری زندگی 4 کام اس انداز پہ کیے ہیں اللہ نے میرے قلمی کام کے اندر برکت عطا کر دی وہ فرمایا کرتے تھے
کہ میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے چرپائی کے اوپر بیٹھا ہوں، جس طرف ٹانگیں ہوتی ہیں اس طرف میں بیٹھا ہوں، اور سر کی طرف تکیے کی طرف میں نے روٹی کو رکھ کر کے کھایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کھانے کے اندر۔ اب تو انگریزی نظام آ چکا ہے، اب تو وہ سنتوں کی جو بہاریں ہیں وہ نکل چکی ہیں۔ فرمایا کہ تکیے کی طرف میں نے روٹی کو رکھا، سالن کو رکھا، اور داونیوں کی طرف، پاؤں کی طرف میں نے بیٹھ کر کے روٹی کھائی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنی قمیص کو اتارا ہے لٹکانے کے لیے، میں نے اپنی قمیص کو کبھی کتاب سے اوپر نہیں لٹکایا۔ ہماری تو شلواریں دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں، قرآن نیچے پڑا ہوتا ہے، ہم ادب و احترام تو کرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی قمیص کو کتاب سے اوپر نہیں رکھا۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ جس لاٹھی کو میں ہاتھ میں لیتا ہوں، عصا سہارا لے کر کے چلتا ہوں، اس لاٹھی کی جو زمین کے اوپر لگتی ہے اسے میں نے قبلہ کی طرف کبھی نہیں کیا۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی کہ جسے میں پکڑتا ہوں ہاتھ سے پکڑنے والی جگہ کو قبلے کی طرف کیا ہے، لاٹھی کے پاؤں کو میں نے قبلے کی طرف نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے ادب کی وجہ سے اتنا مقام دیا ہے کہ آج مدارس کے اندر، مساجد کے اندر بیشتی زیور آپ کو نظر آئے گی، ان کی کتابیں نظر آئیں گی، پڑھائی جاتی ہیں نصاب کے اندر۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی کو پیسے دیے ہیں، پیسے لیے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہی لیے ہیں، کیونکہ اس پیسے کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دولت دی اور اسی دولت کو میں نے دین کے اوپر خرچ کیا ہے۔ یہ پیسہ تھا تو میں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ ادب و احترام ہمارے اکابر کا تھا کہ جنہوں نے اتنی بڑی کتابیں لکھی، آج دنیا کے اندر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ سب سے مشکل کام کتاب لکھنا ہے، اور پھر اس فتنے کے دور کے اندر اسلام اور پردہ، اس عظیم عنوان کے اوپر کتاب لکھنا۔ میں جناب حضرت مولانا طاہر تموری صاحب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ کتاب تنہائی کا بہترین ساتھی ہے۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے کتاب اٹھا کر کے دیکھے، پڑھنا شروع کر دے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرات اکابر علماء کرام کتابوں سے دوستی لگایا کرتے تھے۔ جس طرح حضرت نے کہا کہ آج ہم کتاب سے دور ہو چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فتنے عام ہو چکے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ جب فحاشی کو دیکھے گا، بے حیائی کو دیکھے گا، تو بندے کے دل کے اوپر داغ لگنے شروع ہو جائیں گے۔ داغ لگتے لگتے دل کالا ہو جائے گا، پھر کتاب کیا، کلام اللہ کو بھی اٹھا کر کے پڑھنے کی بندے کو توفیق نہیں ہوگی۔ اسلام اور پردہ، مسلمانوں اس وقت اس کتاب کی انتہائی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ ایک بات سنا کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے کے اندر ایک عورت گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، خاوند سفر کے اوپر جا رہا تھا۔ خاوند نے کہا کہ میں سفر کے اوپر جا رہا ہوں، گھر کے اندر رہنا۔ بیوی رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آئی، اس نے آ کر کے کہا کہ میرے سرتاج احمد، آپ سفر کے اوپر جا رہے ہیں، مجھے کوئی نصیحت کر کے جائیں۔ اس خاوند نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی، کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں دروازے سے باہر تو نے قدم نہیں رکھنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ عورت گھر کی زینت ہوا کرتی ہے۔ آج جس چیز کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، روئے زمین کے اوپر سب سے مقدس چیز قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے اوپر آج ہم غلاف چڑھاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سب سے مقدس ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح میری ماں اور بہن اسلام کے اندر مقدس ہے، اسے بھی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اس عورت کو کہا کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ کا خاوند، آپ کا باپ شدید بیمار ہے، گھر میں جا کر کے اسے دیکھ لو۔ کہ مجھے میرے خاوند نے کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھنا، میں نہیں جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کے والد دنیا سے جانے والے ہیں، نزع کے عالم کے اندر ہیں، جا کر کے دیدار کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے خاوند نے کہا ہے گھر کے دروازے سے باہر قدم نہیں رکھنا۔
کہا کہ باپ دنیا سے جا رہا ہے، تو خاوند کی بات سنتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں خاوند کی بات سنوں گی، اگر کوئی حل نکلتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے سے نکلتا ہے۔ مسجد نبوی میں جاؤ، جا کر کے اللہ کے نبی سے پوچھو، اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں گھر سے جاؤں گی، اپنے باپ کا دیدار کروں گی۔ وہ شخص اللہ کے نبی کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ فلاں عورت، اس کا باپ بیمار ہے، خاوند کے کر کے گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، باپ کو دیکھنے کے لیے آپ اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس عورت کو اس کا خاوند گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے کر کے جاتا، اسے محمد مصطفیٰ بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ مسلمانوں، اسلام اور پردہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس معاشرے کے اندر پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا، پردے پر عمل کیا جائے گا، وہاں سے فحاشی ختم ہو جائے گی، بد امنی ختم ہو جائے گی۔ آج بد امنی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ جو چیز بکتی نہیں، آج ہماری مارکیٹ اور بازار کے اندر عورت کی تصویر لگا کر کے بیچا جاتا ہے، وہ سامنے لگی ہوئی ہے۔ جو چیز نہیں بکتی، قربان جاؤ حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو یہی ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بورڈوں کے اوپر لڑکیوں کی تصویریں اچھی نہیں لگتی۔ دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ تو مسلمانوں، عورت کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ اگر ماں ہے، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ اگر بیٹی ہے، اللہ نے جنت کی ضمانت قرار دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، تعلیم دی، پھر اس کے بعد ان کی شادی کروا دی، میں اور وہ کل قیامت کے دن اس طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی جس کی 1 بچی ہو، فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تو جنت کی ضمانت ہے۔ تو پردہ جس طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے، ان کے اوپر واجب ہے، اسی طرح مرد کو بھی پردہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ بہترین کتاب ہر گھر کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت، ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ کتاب لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بازار سے جا کر کے ایک کتاب خریدتے وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، پیسے کہاں سے دیں گے، اور مولوی صاحب کو ہم کہہ کر کے آئیں کہ ہمیں مفت ملے گی تو تب ہم لیں گے۔ اب یہ کتاب مفت تو تیار نہیں ہوتی۔ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کو لکھنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر اس کی تشہیر کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ کتاب ہم لکھ کر کے تیار کر لیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں یار لوگوں میں تقسیم کریں گے تو یہ پیسہ تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ حضرت نے وعدہ کیا ہوا تھا ہر وقت رہ کر کتاب لے کر کے جائے۔ اور باقی اگر آپ نے تقسیم کرنی ہے تو رقم دے کر کے حضرت سے آپ خریدیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک کتاب ہمارے والد صاحب نے الحمدللہ 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ایک مرتبہ جو کتاب ختم ہوئی ہے دوبارہ اللہ نے توفیق نہیں دی شائع کروانے کی، کیونکہ سارے ہی مفت ہو رہے تھے، لے کر کے جاتے گئے وہ کتابیں ختم ہو گئی۔ تو یہ آپ دیں گے، یہ دوبارہ کتاب شائع ہوگی، دوبارہ مارکیٹ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا طاہر طلولی صاحب کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ مولانا محمد عثمانی صاحب بھی قلبی کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس دیش کے اندر رہ کر کے، پہاڑ کے اندر، دیہات کے اندر رہ کر کے انہوں نے جنگل میں بنگل بنایا ہوا ہے، یہاں پر یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے اندر دین کی محنت کو جاری اور ساری فرمائے۔ اسلامک رائٹ موومنٹ پاکستان کی طرف سے حضرت کو شیلڈ بھی دی جائے گی ان کے اعزاز کے اندر، اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں انہیں بھی یہ دی جائے گی۔ اور مفتی فیصل صاحب تشریف لائے اسلام آباد سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والد صاحب نے بھی آنا تھا، ایک جنازہ ہو گیا 3 بجے، تو وہ اس وجہ سے یہاں پر نہیں آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو امت کے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔